عربوں کی سیاست۔ پرانے زمانے میں درباری صاحب ہوا کرتے تھے جن کا منصب قصیدہ خوانی ہوتا تھا۔ آج کل عوام کی زبان میں انہیں چمچے کہا جاتا ہے، خوش آمدی بھی کہا جاتا ہے، غلط کاموں کو اور بھی سبحان اللہ کہہ کے نعرے بلند کرنے والے۔ سورۃ نساء میں ہے جن کا ساتھی شیطان بن جائے اس سے برا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ مصاحب اس کے غلط کاموں کو بھی مزین بنا کر دکھاتے ہیں۔ زمانہ پرانا ہو یا نیا، ایسے افراد ہر دور میں موجود ہوتے ہیں جو طاقتوروں کی قصیدہ خوانی میں ہمہ مصروف رہتے ہیں۔ ان کے غلط اور ٹھیک کا معیار یہی ہوتا ہے کہ طاقتور کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ ان کا ضمیر بھی اسی طرح متعین ہو چکا ہوتا ہے۔ چودھری برادران اس کی مثال ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ ہر طاقتور کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا جائے۔ سیاست عربوں کا کھیل ہے، اب سے نہیں شروع سے، لیکن اس دور میں بھی لیاقت علی خان اور معراج خالد جیسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں کافی دفعہ دہرا چکی ہوں کہ لیاقت علی خان کی وفات کے وقت ان کے کفن دفن کے لیے بھی ان کے اکاؤنٹ میں رقم موجود نہیں تھی، اور وزیر اعظم ہاؤس کو چینی جو ملتی تھی وہ 15 دن میں ختم ہو جاتی تھی، پھر بچوں اور مہمانوں کو پھیکی چائے پینی پڑتی تھی۔ معراج خالد تو زیادہ دور کی بات نہیں، جب وہ اسمبلی میں اجلاس کے لیے جا رہے تھے تو رکشے میں سوار تھے، اور اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزراء کی گاڑیاں پروٹوکول کے ساتھ گزر رہی تھیں۔ اسی پروٹوکول کی وجہ سے انہیں اسمبلی میں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اور ان کی بیگم جب وہ وزیر اعلیٰ تھیں سبزی فروش سے سبزی کی قیمت پر لڑ رہی تھیں۔ یہ لوگ اس پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، اور مجھے یقین ہے عربوں کی سیاست کرنے والے سیاستدانوں میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے۔ مونس الہی نے سیاست کے میدان میں جو خود کرتے رہے ہیں، جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے، اس کی تصویر کشی کر دی ہے۔ اگر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے تو اس اربوں روپے کی سیاست سے نکلنا ہوگا۔ ان لوگوں کے ضمیر نہیں ہوتے، کیونکہ اقبال کے بقول ضمیر فی الواقع کوئی شے ہوتی ہی نہیں، بلکہ ضمیر انٹرنلائزڈ سوسائٹی کا نام ہوتا ہے جو ماحول اور تربیت سے مرتب ہوتا ہے۔ مثلاً ٹھگوں کا بچہ بآسانی کسی کی جان لے لیتا ہے۔ ہندو بچے کو گوشت سے قے آتی ہے، اور مسلمان بچہ گوشت بڑے رغبت سے کھاتا ہے۔ ہمارے سیاستدانوں کے ضمیر بھی اس ماحول میں مرتب ہوتے رہے ہیں جہاں اخلاقی معیار گرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں لیاقت علی خان اور معراج خالد جیسے لوگ مل جائیں تو ان کو تا حیات وزیر اعظم بنا دینا چاہیے، اور ایسے اشخاص اور پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا جو عام آدمی کی سطح پر زندگی بسر کریں گے۔ ایسے شخص ہمیں اس وقت مل سکیں گے جب سیاست میں پانی کی طرح روپیہ نہیں بہایا جائے گا۔ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی سیاست سے عام آدمی کو کھڑا کیا۔ وہ اچھے سے کھڑا ہوا تھا، اس کو کرلا کہا جاتا تھا۔ اس عام شخص کو کھڑا کرنے میں بھی سیاست تھی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم غریبوں کی جماعت ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غریبوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، سیاست کھیل ہی خواص کا ہے، اور ہم عوام کیڑے مکوڑے۔ حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے۔ جو 2 اور 2 4 کہتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور جو 2 اور 2 6 کہہ رہا ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے۔ اگر مفاہمت کی یہ صورت نکال لی جائے کہ 2 اور 2 5 ہوتا ہے، اس پر سمجھوتا کر لیا جائے تو 2 اور 2 4 کا جو کہہ رہا ہے وہ حق پہ تھا، اور اگر 2 اور 2 جو 5 پر سمجھوتا کر لیتا ہے تو وہ بھی تو باطل رہا، پہلے بھی باطل تھا بعد میں بھی باطل رہا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن جو حق پر تھا 2 اور 2 4 کہنے والا، تو اس کا تو بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ اس لیے حق اٹل ہوتا ہے، بے لچک ہوتا ہے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا حق کو باطل نہ کر قبول۔